بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت صبح آپ کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کو ہمارے لیے خیر و برکت کا دن بنا دے اور ہماری زندگی میں خیر و برکت اور عافیت عطا فرما دے۔ ناظرین، ایک تسلسل ہے بہت سی چیزوں کا جو چل رہا ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو دیکھ رہا تھا تو ایک واقعہ میرے سامنے آیا جو پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ ہی کی ذات ہے جہاں سے انسانیت کو امن اور محبت اور رواداری اور اخوت کا درس مل سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیتیں دے رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے کہ کچھ وقت کے بعد سیدہ زینب تشریف لاتی ہیں، کچھ پانی لے کر آئیں اور ایک کپڑا لے کر آئیں جس سے آپ اپنا چہرہ مبارک کو صاف کرتے ہیں، اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، تیرے بابا کو کچھ نہیں ہونے والا۔ ناظرین و سامعین، ایک طرف تو یہ تعلیمات اور رویہ ہے، اور دوسری طرف ہمارا رویہ ہے، اگر ہم اس کو غور و فکر سے دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑھتی ہوئی تلخیاں، بڑھتا ہوا تشدد، عدم برداشت ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جس کا تعلق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو سوشل میڈیا اور سوشل ایکٹیویٹی اور نیٹ کی دنیا سے فرصت نہیں ہے۔ کردار کی تعمیر کسی بھی قوم کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیں تو خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار دیا ہے، جو اخلاق دیا ہے، جو گفتار دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس جیسا نہ کوئی اخلاق دے سکتا ہے، نہ کردار دے سکتا ہے، نہ گفتار ہو سکتی ہے، نہ زندگی ہو سکتی ہے، نہ سیرت ہو سکتی ہے۔ پھر آخر ہم ناکامی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آج دنیا نے ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور جو ہم اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم نے ان کے راستے کو چھوڑ کے ناکامیوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والا راستہ،
وہ کون سا راستہ ہے؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے؟ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آج عدم برداشت اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ کاٹنے کو کہا گیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے کہا میں تو یہ نہیں کاٹتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ آج ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے تو ہماری ماں نے بتایا کہ ان کا اخلاق تو قرآن ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل و قتال پہ اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راستے روک دیے جاتے ہیں، املاک کو جلا دیا جاتا ہے، اذیتیں دے دی جاتی ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تو مسجد کو بھی بنانے سے منع کیا ہے، راستے میں تو نماز کو پڑھنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور وہ بات جس سے معاشرے میں فساد پھیلے، جس سے معاشرے میں فتنہ آئے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پھیلانا قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آج ہم کہیں سے کوئی ایک بات چلی آتی ہے، اس کو آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے لے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے، کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے، انسان ہلاکت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہے، اور وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، اپنے گھروں کو ہم قرآن سے آباد کریں، قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اپنی نوجوان نسل کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ بتائیں، ان کی سیرت طیبہ سے آگاہ کریں، اسی سے ہماری بچت ہوگی۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جس طرف معاشرہ جا رہا ہے وہ تو ایک ایسی خوفناک گہری کھائی ہے کہ پھر ممکن ہے ہم اس میں سے نہ نکل سکے۔ مجھ سے نوجوان آ کر پوچھتے ہیں کہ کس مولوی صاحب کی بات مانیں؟ میں کہتا ہوں سارے مولوی اس بات پہ متفق ہیں کہ 5 نمازیں ہیں۔ کوئی مولوی صاحب نہیں کہتا کہ 6 نمازیں ہیں۔ جب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں، اور 5 نمازوں میں بھی فرض کی تعداد بھی ایک ہی جیسی ہے، سنتوں کی تعداد بھی ایک ہی جیسی ہے، تو پہلے نماز سے آغاز کر لیں جس پہ سب کا اتفاق ہے۔ سارے مولوی کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چلیں اس سے آغاز کر لیتے ہیں کہ جھوٹ آج کے بعد نہیں بولنا۔ سارے مولوی کہتے ہیں غیبت نہ کرو، اس سے آغاز کر لیتے ہیں۔
سارے مولوی کہتے ہیں ملاوٹ نہ کرو، اس سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سارے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ لوگوں کا حق نہ کھاؤ، یتیموں پہ رحم کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بہن بھائیوں کا کے ساتھ حسن سلوک کرو، زکوٰۃ ادا کرو، غریبوں کا احساس کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، کم نہ تولو۔ یہ ساری باتیں، اس پر کسی مولوی کا اختلاف نہیں ہے۔ آئیں پہلے اس پہ عمل کر لیں۔ نہیں مولانا صاحب، وہ جو فلانا مسئلہ ہے نا، میں نے کہا پہلے بنیاد تو بنا لو، پھر فلاں اور فلاں مسئلہ بھی جو ہے پوچھ لیں گے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے پوچھا گیا کہ ذرا بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ جو آپ کے قتل کے در پہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تم بتاؤ ذرا تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا ہے کہ اس میں ٹائم ضائع نہ کرو یہ بتانے میں کہ میں کون سی دعوت لے کر آیا ہوں۔ تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہاری چال، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا سامنے والے کو بتا دے کہ یہ کس کا نمائندہ ہے اور کس کی دعوت لے کر آیا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ کو بتانا پڑے کہ میں فلاں کا ماننے والا ہوں؟ آپ کا کردار بتائے کہ یہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، یہ غیبت بھی نہیں کرتا، یہ فراڈ بھی نہیں کرتا، یہ قبضے بھی نہیں کرتا، یہ زمینوں پر نجائز قابض بھی نہیں ہوتا، یہ یتیموں کا حق بھی نہیں کھاتا، یہ والدین کا احترام کرتا ہے۔ اور یہ عملی تصویر ہے اس حدیث کی کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو کرنا نہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم کامیابی کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ ناظرین، ہمارے ریاست نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری فوج نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کے اندر کسی کو بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو بلیک میل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ہم سب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ گزشتہ روز لاہور کے ایک بڑے چرچ میں چرچ کونسل کے سربراہ، ان کے ساتھ بشپ صاحبان نے بھی ایک بار پھر حکومت اور ریاست، حکومت ریاست ایک ہی بات ہے، ریاست کے اس بیانیے کے ساتھ مکمل کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ہم سب کو اس آگ پر پانی ڈالنا ہوگا جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی آگ اس ملک میں پھیل چکی ہے۔ دہشت گردی پہ ہم نے قابو پا لیا الحمدللہ، 80,000 جانیں ہم نے قربان کی ہیں۔ انتہا پسندی پہ قابو پانا باقی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور خالی کوئی حکومت کوئی بھی ہو، خان صاحب کی نہیں، کسی اور کی بھی ہو، جب تک پوری قوم متحد نہیں ہوگی اس وقت تک انتہا پسندی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں دوسرے موضوع کی طرف چلوں، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، نوجوانوں کو دین اسلام کی حقیقی سمجھ کے لیے ان علماء سے رجوع کریں، ان مفکرین سے رجوع کریں جو علم کے میدان کے ماہر ہوں۔ ایسے لوگوں کو نہ کھڑا کر دیا کریں کہ جو حقیقتاً قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ بھی نہ بیان کر سکتے ہوں۔ یہی میری گزارش ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔
اس وقت بھی جو سانحہ سیالکوٹ ہے اس وقت کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ ابھی ناظرین میں ایک اور اہم ترین موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اسلام آباد میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کانفرنس۔ ناظرین و سامعین، 41 سال بعد، آفٹر 41 ایئر، اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا اجلاس افغانستان کے مسئلے پر 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ملاقات کے دوران طے ہوا تھا۔ اس لیے ایک تو سعودی عرب عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امت کے مراکز دیے ہیں۔ دوسرا، اس وقت سعودی عرب اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ ہے۔ سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ملاقات کے بعد یہ طے ہوا کہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں بلایا جائے۔ افغانستان میں اگر عالمی دنیا نے اور اسلامی دنیا نے ساتھ نہ دیا تو خدا نخواستہ کوئی ایسا انسانی المیہ نہ ہو جائے جو صدیوں جس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ٹھنڈک ہے، سرد موسم آ گیا ہے، خوراک نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، صورتحال گمبھیر ہے۔ پاکستان کا یہی موقف ہے روز اول سے کہ آپ کے تحفظات ہوں گے لیکن بیٹھ کر بات کیجئے۔ ایک طرف امریکہ افغانستان کے 9 ارب ڈالر منجمد کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف نئی عبوری حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اس کانفرنس کا صرف ایک مقصد ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے اوپر حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ حقیقت کی دنیا کیا ہے۔ افغانوں کو اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھنا ہے، لیکن اس وقت ان پر جو کیفیت ہے اس کے خاتمے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس اجلاس کے سلسلہ میں ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان عالم اسلام کے اہم ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صبح و شام اس کانفرنس پر کام ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہندوستان ایک بار پھر اس سازش میں مصروف ہے کہ کسی طرح اس کانفرنس کو ناکام بنایا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ کانفرنس کامیاب ترین ہوگی، اور افغانوں کے لیے جو پاکستان چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے، ان کی مدد کی جائے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ حالات ہیں جن کی طرف ہمیں دیکھتے بھی رہنا چاہیے اور توجہ بھی کرنی چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔